اللہ جل شانہ کا بے حد کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے علم دین کے سیکھنے کے لیے ہمیں قبول فرمایا ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جیسے کوئی بندہ کسی باغیچے میں جا کر اپنی پسند کی وہاں سے کلیاں توڑ توڑ کے جمع کر کے گلدستہ تیار کرتا ہے، اپنا انتخاب کرتا ہے جو اس کو پسند آ رہی ہوتی ہیں، پیاری لگتی ہیں، کاٹ کاٹ کے گلدستہ تیار کرتا ہے، اسی طرح ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، خوش ہو جائیں کہ ہم اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں مختلف علاقوں سے، مختلف زبانوں سے، مختلف قبیلوں سے چن کے علم دین کے سیکھنے کے لیے قبول فرما لیا اور جمع فرما لیا ہے۔ اب آپ کا آغاز ہے، ابتدائی آپ مراحل میں ہیں، شعبہ کتب کے حوالے سے بالخصوص، اور کسی بھی چیز کی بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی اس کے اوپر عمارت بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ انسان بنیاد پہ اچھا پیسہ لگائے، مضبوط اس کو بنائے، اوپر اگر تھوڑی بہت کمی بھی رہ گئی تو وہ کارگر ہے، دیر پا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نیچے بنیادوں میں انسان نے کچی پیلی اینٹیں لگا دی ہوں، اوپر بے شک سنگ مرمر بھی لگا دیا جائے، بڑی ٹش پش بنائی جائے، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ دیکھنے میں تو بہت عمدہ عمارت نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، بہت جلدی سے وہ منہدم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ حضرات کا یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے شعبہ کتب کے حوالے سے، درس نظامی کے حوالے سے، اس کی جو ابتدا ہے خاص طور پہ صرف و نحو کے اعتبار سے اس کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس کو ٹائم دیا، اچھے طریقے سے اس کو سمجھا، تکرار کیا، دل و دماغ میں اس کو جگہ دی، تو انشاءاللہ آپ کو اس 8 سالہ سفر میں اور پھر اس کے بعد زندگی بھر انشاءاللہ راحت، سکون، اس دنیا میں، علم کی دنیا میں انشاءاللہ راحت ہی راحت ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بھی کمی رہ گئی تو یہ کمی ساری زندگی کے لیے آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار بعد میں جو ہے نا جی میں دورہ صرف کروں گا، میں 2 سال کے بعد 40 دن وہاں لگاؤں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس کتاب کا پڑھنے کا جو ابتدائی وقت ہے نا، جو سال ہے، اس میں اگر کمی رہ گئی تو وہ کمی رہتی ہے۔ کسی شاعر نے اس کو بڑے عمدہ انداز سے بیان کی ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا میں رود دیوار کج۔ فارسی کا شعر ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، مستری، معمار، انجینئر اگر بنیادوں میں پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے، اس کی ابتدا ہی ٹیڑھی رکھ دے، تو وہ بے شک ثریا ستارے تک دیوار کو لے جاؤ، وہ ٹیڑھی ہی جاتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی 1000 کوشش کرو وہ نہیں ہوتی۔ اور اگر ابتدا میں وہ اپنی جو ہے نا جی اینٹوں کو درست کرے اور ابتدا میں اس بنیاد کو بہتر بنائے تو جتنی بڑی لمبی عمارت اس پہ بنا لو، بڑی عمارت بنا لو، انشاءاللہ ٹھیک رہے گی۔ تو اس اعتبار سے صرف و نحو پہ خاص طور پہ محنت ہو۔ اس میں ایک چیز کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ جو اپنے طور پہ مطالعہ ہے نا، کتاب دانی کی استعداد، اس کی ابھی سے فکر کی جائے۔ جو کچھ پڑھا ہے اس کا اجرا، جو آپ نے قانون پڑھے ہیں نحو کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، اس کو عربی کی کسی بھی کتاب میں سے کھول کر آپ دیکھیں، کسی سے اپنے استاد سے رہنمائی لیں، اپنے سے جو سینئر طلباء کرام ہیں ان سے رہنمائی لیں، پتہ چلنا چاہیے۔ شروع میں بے شک آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو لیکن آپ کسی سے پوچھیں نہ۔ بعض اوقات یہ عادت ہوتی ہے طلباء کرام کی، استاد نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نے صبح یہاں سے یہ مقام حل کر کے آنا ہے، تو 2-4-5 منٹ سرسری طور پہ دیکھا، نہیں سمجھ میں آیا تو ساتھ والے کو جس کے بارے میں یہ پتہ ہے یار اس کو تو سمجھ ہے، اسے کہا یار بتا دو، وقتی طور پہ جان تو چھڑانی ہے استادوں سے، اب اس نے بتا دیا، چل بھائی صبح سنا دیا۔ اگر آپ پوچھ کے کتاب حل کرتے رہے اور مقام حل کرتے رہے تو پھر ساری زندگی یوں ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ نے شروع میں یہ ٹھان لی، بس عزم کر لیا کہ یار مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، میں نے آج خود اپنے قوانین کا اجرا کرنا ہے، حل کرنا ہے، میں نے مطالعہ کرنا سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ شروع میں ایسا ہوگا کہ آپ آدھی لائن حل کریں گے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 2 لائنیں، پھر آدھا صفحہ، پھر صفحہ، استعداد بن جائے گی، پھر آپ سینکڑوں صفحات عربی کے یوں ہی پڑھتے جائیں گے محنت کے نتیجے میں۔ خود ہمارے ساتھ کئی سارے ساتھی ایسے ہی تھے، ہم بھی ایسے ہی تھے،
ہمیں شروع میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. مجھے یاد ہے کہ قدوری شریف جب ہماری شروع ہوئی تو استاد محترم نے خطبہ جو تھا قدوری کے شروع میں فرمایا یہ بھائی کل آپ نے حل کر کے آنا ہے، مطالعہ کر کے آپ نے سنانا. تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن استادوں نے یہ ضرور فرمایا تھا بھی از خود اکیلے بیٹھ کر آپ نے حل کرنا ہے سب نے. تو کچھ لڑکے ماشاءاللہ عزیز تعداد ایسے بھی تھے ہماری کلاس میں کہ ان کو پہلے دن الحمدللہ کچھ نہ کچھ سمجھ تھی، وہ سنا رہے تھے یہ فاعل، یہ مفعول، یہ بدل، یہ مبدل منہ، اور یہ جناب جار اور مجرور. تو ہم خود حیران تھے کہ یہ کیسے اتنا تیزی سے بتا رہے ہیں. پھر الحمدللہ استادوں کی وہ بات پلے باندھی تھی کہ یار آپ نے بس کس سے پوچھنا نہیں. تو الحمدللہ اسی ثانیہ والے سال میں بھی ایسا وقت آیا کہ ساتھی 2-2 3-3 صفحات از خود مطالعہ کر کے ہدایت النحو اور قدوری کے آگے استادوں کو سناتے تھے. تو بھائی ضابطہ یہ ہے من جدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ہم اللہ سے مانگیں، محنت اللہ سے مانگنا، تگ و دو کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے. عطا کرنا اللہ کے بس میں ہے، اور اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.